آپ چونکہ انٹیگرل حصہ بھی ہے پی ٹی آئی کا، یہ کلیئر کر دیں کیا پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کو ڈیل کی آفر ہوئی، اور یا پھر جس طرح ابھی خرم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ نہ تو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی نہ ہی کی گئی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے خالی رانا صاحب نہیں، مختلف لوگوں نے مختلف ٹائموں پہ کہا ہے کہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے، مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم پہ اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے ڈیل نہیں دی۔ عمران خان بیسیکلی ڈیل لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ان کے لحاظ سے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن ٹو دیٹ لیول جہاں پہ پرانے لیڈران گئے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کو اگر ٹرو سینس میں دیکھا جائے جس نے جیل صحیح کاٹی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ٹوٹل اپنے 2 ادوار میں ٹوٹل انہوں نے 8 مہینے جیل میں گزارے۔ زرداری صاحب نے 11 سے 14 سال جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلے 1990 میں، پھر 1998 یا 96 میں جب دوبارہ وہ جیل میں گئے تھے تو اس دوران میں ان کا زیادہ تر ٹائم جو تھا نا وہ ہسپتالوں میں ہوتا تھا، اور یا پھر جیل کے اندر ایک دفعہ انہی کے اس میں کراچی میں ان کو جیل کے لیے اسپیشل جیل بنائی گئی تھی۔ وہ جو جیل کے اندر ایک جیل بنایا گیا تھا جو کہ وی آئی پی کا تھا، جو سب کچھ ہوتا، تو انہوں نے صحیح معنوں میں جیل کسی نے نہیں گزاری۔ اب آ جاتی ہے عمران خان کے آفر۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیشل نے مجھ سے آج سے 1.5 سال پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ میں نے کہا انڈرسٹینڈنگ مینز واٹ؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ گورنمنٹ کو برا بلا کہنے سے رک جائیں، پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہوں، اور اس کے بدلے اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں باہر چلے جائیں، بنی گالا جانا چاہتے ہیں بنی گالا چلے جائیں، اور 1 سے 1.5 سال کا لفظ انہوں نے کہا تھا کم از کم، ورنہ 2 سے 3 سال تک اس گورنمنٹ کو چلنے۔ میں نے ان کے جواب کہا تھا کہ سر اس کا ہے کہ یہ تو آپ بات بتا رہے ہو کہ عمران خان پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ایک اپرچونٹی یہ نکال دیں کہ آپ کہیں کہ دیکھو ایک ہم لوگ کیونکہ ڈیمانڈ لوگوں کی ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی، تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جانے کے لیے اب وہ 1.5 سال کا ٹائم دے دو، تو اس 1.5 سال میں ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو اس کو پروسیس کر دیتے ہیں۔ اس چیز میں شاید عمران خان مطلب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہے، البتہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوگا۔ یہ میں مان نہیں سکتا کہ عمران خان پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہو۔ تو ہاں آپ کا تو وہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ کہے، آپ کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سینگل آ رہا ہے، وہ اس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن he needs to have a basic thing کہ بھئی وہ کس چیز پہ ہے۔ اگر آپ کو تم خاموش رہو، تم نے کچھ نہیں کرنا ہو اس میں تو جاؤ، تو سر یہ تو جو ہو ہی نہیں۔ ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی اور گنڈا پور صاحب کی، اس تک واقعی ڈیل کا تاثر کوئی دیا گیا تھا؟ کیونکہ جب 26 نومبر کو بشرا بی بی ڈی چوک کی طرف جا رہی تھی تو سنگرانی پہ آفر انہیں شاید کی گئی کہ وہ رک جائیں، اگر آپ لوگ رک بھی جاتے تو پھر کیا حکومت آپ کو بدلے میں دیتی؟ یہ سارا ایک سیناریو تو کریٹ ہوا۔ دیکھیں میری نظر میں سنجرانی سے آگے جانا ڈیل ہو یا نہ ہو غلط فیصلہ۔ اگر وہ آگے نہ جاتے اس وقت اور ادھر ہی بیٹھے رہتے، اس حکومت میں آٹومیٹکلی گھٹنوں پہ آ جانا تھا۔ دیٹ واز the politically the worst decision of پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف should not cross that limit, should not have done that. So that was a very wrong thing. اب اس میں ڈیل تھی یا اس میں ان کو غلط چیز بتا کے ان کو غلط طرف پھنسا دیا تھا، یا پاکستان تحریک انصاف played in the hands of whoever were in power، وہ اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن I think میری نظر میں that was the worst and biggest mistake of پاکستان۔ سر ایک غلطی شاید اور ہونے جا رہی ہے، جو رہائی فورس بن رہی ہے، سنا ہے کہ پارٹی چیئرمین سے لے کر کوئی بھی پی ٹی آئی کے اندر اس سے خوش نہیں ہے۔ آخر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس فورس کے؟ رہائی فورس کا مطلب ہے رہا کرانا، کیسے رہا کرائیں گے؟ میری نظر میں جو پرابلم ہے وہ رہائی فورس کا نہیں ہے، وہ اس کے نام کا ہے۔ فورس کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فورس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، اور اٹ کین بی ٹیکن ان دا رانگ تھنگ۔ خاص طور پہ جب آپ کے پاس جیسے عبد الفتاح 1979 بنی تھی، 1981 میں بنی تھی،
تو مرتضی بھٹو صاحب نے بنائی تھی, تو اس لحاظ سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کل کے سیناریو میں وہ اس کو غلط طرف لے کر جا سکتے. تو بعض دفعہ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے, آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. میرا بالکل نہیں صحیح. خیال کورس ہونا چاہیے. اچھا, ایک ہوا یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب جلد نااہل ہونے والے ہیں, اسی لیے گنڈا پور صاحب ذرا ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں, لائم لائٹ میں بھی آ گئے ہیں. لیکن جو سوال یہ ہے سر کہ ہر ایشو کو لے کر خان صاحب کی جو بہنیں دخل اندازی کر رہی ہیں اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا, اسپیشلی جو آپ کی پی ٹی آئی کے اندر کے بہت پرانے لوگ ہیں وہ مجھے نہیں پتا انہوں نے پولیٹیکلی کس جگہ پہ دخل اندازی کی ہے. وہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ان کے علاج کے لیے وہ کریں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جیل مینول اس میں لکھا ہوا ہے انٹیمیشن آف دا فیملی. اسی طریقے سے جب آپ ہمیشہ دیکھیں آپ کے میرے کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی فیملی والے بیمار ہوتے ہیں, آپ سب سے پہلے ان کے ریلیٹیو کو امیڈیٹ فیملی کو کرتے ہیں. فیملی بائی لا جو ڈیفینیشن ہے اس میں ماں باپ ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں اور بہن بھائی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ انہیں کو بتائیں گے تو یہاں پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیں جو پہلی رپورٹ آئی تھی جو ڈاکٹر عارف صاحب نے جیل میں دیکھی تھی اور اس کے بعد پہلا انجیکشن لگایا تھا ایمرجنسی طور پہ, اس وقت انہوں نے عمران خان کو کہا تھا, اور یہ سپریم کورٹ کے رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ان کی نظر 6/36 تھی, مینس 85% نظر کم ہو گئی. اب یہ وہ چیز ہے کہ اس ڈیزیز میں اتنا ڈیلے کرنا کہ آپ کی نظر 6/36 ہو جائے, یہ کرائم ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے علیمہ خان نے تجویز دی ہے کہ اگر بانی کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے تو کسی کا نام نہ لیا جائے. یہ کیسی پارٹی پالیسی ہے, اور پھر رمضان کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا لائے عمل سوچا ہے؟ اس کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ان کا اپنے وہ اپنا بات بتا رہی ہے, اس کا تعلق پارٹی سے. ان کی بہنوں کو پارٹی کے ساتھ, ان کی بہنیں بہت قابل قدر ہیں, اور وہ اپنے ایز اے بہن ایز اے فیملی وہ اپنا ایک جتنا بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, ہم نے جو ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے وہ انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہے. نہ ڈر خاتون کی, نہ ڈر بہنیں ہیں, نہ ڈر بھائی کی, نہ ڈر بہنیں ہیں, بڑی زیادہ وہ کر رہی ہیں. لیکن ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. ہاں, ہم چونکہ وہ ہمارے لیڈر کی بہنیں ہیں, ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو اسٹینڈ دیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. But they are two different. سر, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے گنڈا پور صاحب جن اختلافات کی اور اندرونی رفٹ کی بات کر رہے ہیں وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور پھر اب سلمان اکرم راز صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف واقعی کوئی کارروائی ہونی چاہیے اور وہ ان کے اپنے مقاصد ہے جو وہ لائم لائٹ میں آئے؟ دیکھیے, مجھے نہیں پتا جو گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی اس سیاست کی, کیا وہ کسی ڈسپلنری اس میں آتے یا نہیں آتے, تو پارٹی چاہیے اور پارٹی کی کام چاہیے. لیکن اگر میں کوئی یہ کہے کہ پارٹی کے اندر رفٹس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم میں وہ مانوں گا نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پارٹی, دیکھیے رفٹ مینس ڈفرنس آف اوپینین, میں کہہ دیتا ہوں, چلو رفٹ صحیح لفظ نہیں ہے,